ہمارا آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا ہے کہ کسی کی روح حلق میں اٹک جائے، جو تڑپنے لگ جائے، زندگی موت کی جنگ لڑنے لگ جائے، کہتے ہیں مدرسے سے طلباء بلاؤ یا اپنے گھر کے قریب کوئی ایسا محلے دار، پڑوسی، رشتہ دار یا کوئی دوست یار بلاؤ جو قرآن پڑھنا جانتا ہو، جس کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا آتا ہو، وہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ پہلا مقصد یا پہلا تعلق تیرا میرا قرآن کے ساتھ وہ کیا ہے کہ روح نہیں نکلے تو قرآن پڑھ۔ دوسرا تعلق پتہ ہے کیا ہے آپ کو اور میرا قرآن کے ساتھ؟ مجھے یہاں کا رسم و رواج نہیں پتا، لیکن میں غالب اکثریت ایسے علاقوں سے آشنا ہوں، جانتا ہوں جہاں یہ رسم ہے، رواج ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ جس وقت شادی ہوتی ہے دولہا دلہن کے گھر جاتا ہے اور دلہن کو لے کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، یعنی جیسی دلہن کی رخصتی ہوتی ہے، جب دلہن اپنے نئے سسرال والے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اس دلہن کو اپنے گھر کی دہلیز پہ روک لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اندر سے قرآن مجید سجا کے لایا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے نیچے اس کے سائے تلے عورت کو یعنی دلہن کو کمرے تک لے جایا جاتا ہے۔ کیا قرآن اسی مقصد کے لیے رہ گیا تھا؟ اور بھائی اگر عورت کو گھر میں داخلے کے لیے تو گھر کی دہلیز پہ روک رہا ہے، کمرے تک لے جانے کے لیے قرآن کا سایہ کر رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے غور کرنا، جو تیرے گھر میں یا میرے گھر میں جب شادی کی تقریب سجی تھی تو 10 دن پہلے جو ڈھول بج رہا تھا اس وقت قرآن کیوں نہ یاد آیا؟ جس وقت ڈھول کی تھاپ پہ طوائفیں ناچ رہی تھی یا آپ کی اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں گیت گا رہی تھی، اس وقت اللہ کا قرآن یاد کیوں نہ آیا؟ جس وقت مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا تھا، غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں میں جا رہے تھے، غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں میں جا رہی تھی، اس وقت ہمیں اللہ کا قرآن یاد کیوں نہ آیا؟ اس وقت بھی تو قرآن یاد آنا چاہیے تھا۔ جب کمرے میں دلہن پہنچی، قرآن الماری میں رکھ دو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی مرنے لگے گا تو قرآن نکالیں گے، زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ ظلم ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ شیطان کو خوش نہ کرو، رب رحمان کو خوش کرو۔ اب کیا ہونے لگا؟ دلہن کو بٹھا دو کمرے میں، اب ویڈیو بنانے والے آ گئے، پکچر لینے والے آ گئے، جو اس کا شوہر ہے، جس کی یہ عزت ہے، وہ ابھی باہر مہمانوں کو مل رہا ہے، ابھی اس نے اپنی عزت کو اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہوتا، غیر محرم پہلے تصویریں اور ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر بولو نا۔ جس کی وہ بیوی بنی تھی اس نے ابھی نہیں دیکھا، غیر محرم پہلی تصویر اور ویڈیو بنا کے لے گئے۔ غیر محرم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں کی بہو بنی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ ہم عزت دار رہ گئے، ہماری عزتوں کے جنازے نکل چکے۔ میرے بھائی قرآن کے ساتھ تعلق فقط اتنا ہی نہ جوڑ کہ جب کسی کی سانس اٹک جائے تو قرآن لے آ، یا جب دلہن کو دروازے سے اندر کرنا ہو تو قرآن لے آ۔ نہیں، ساری زندگی جینے کے لیے ہمیں اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، اس قرآن کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی شان ملے گی اور اس قرآن کے صدقے رب کائنات ہمیں آخرت میں بھی شان عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے قرآن سے رشتہ توڑا ہے ان کی سزا بڑی کڑی ہے، ان کی سزا بڑی کڑی ہے۔ اور وہ سزا کتنی کڑی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، اور یہاں پر ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت والے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، وہ میرا بندہ جس نے قرآن سے رشتہ تعلق اور ناطہ توڑ لیا، وہ میرا بندہ جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزارا، اپنا معمول بنا لیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگانی کو تنگ فرما دیں گے۔ اے مالک کیا صرف اس کی زندگانی تنگ ہوگی؟ فرمایا نا بلکہ مرنے کے بعد جب قیامت والا دن ہوگا ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر دیں گے۔